बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है लेक्चरर उर्दू टेस्ट की तैयारी के लिए मुआवन कुतब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो लेक्चरर उर्दू का टेस्ट होता है उसके लिए अमूमन तालिब इल्म सवाल करते हैं कि कहाँ से तैयारी की जाए, किन कुतब से इस्तिफ़ादा किया जाए, किस तरह से तैयारी शुरू की जाए, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं। तो ये इस तरह के सवालात अमूमन सुनने को मिलते हैं उन तालिब इल्मों से जो बीएस की डिग्री हासिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पे इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो लेक्चरर उर्दू का टेस्ट होता है उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी कुतब मुआवन हो सकती हैं। तो सबसे पहले तारीख़ ज़ुबान व अदब का पोर्शन आता है जो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है या ये इसके निसाब का एक बड़ा हिस्सा है। तो तारीख़ अदब उर्दू के हवाले से बड़ी अहम तारीख़ है तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालबी की। ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी 4 जिल्दों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अमूमन हमें ज़ाहिर है वो पूरी नहीं पढ़नी, इससे वो नोट्स बनाने हैं अपने तैयारी के लिए। टेस्ट की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म जैसे जैसे मुताला करते जाएं अपने मुताले की तलख़ीस या उसका जो मग़ज़ है उसको अपने नोट्स की सूरत महफूज करते जाएं। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए, या मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, इस मौजू पे भी हम गुफ्तगू करेंगे किसी वक्त। लेकिन आज हमारा मौजू सिर्फ जो है ना वो कुतब हैं कि जिनसे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालबी की किताब है। तो ये बड़ी एक शानदार किताब है तारीख़ ज़ुबान व अदब का हिस्सा तैयार करने के लिए। दूसरी अहम जो किताब है वो उर्दू अदब की तारीख़ है डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब की। इस किताब में इब्तदा से 1857 तक की तारीख़ मिलती है, यानी वो दक्कनी दौर से 1857 तक। इसके बाद एक और तारीख़ की किताब है तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाक व हिंद। ये डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया साहब की तसनीफ़ है। ये भी कई जिल्दों में है किताब, लेकिन इसकी एक जामे भी एक जिल्द मिल जाती है जिसमें वो उन तमाम जिल्दों की तलख़ीस है वो भी एक मिल जाती है। तो इनमें से किसी एक तमाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तमाम तवारीख़ सिर्फ़ कोई एक मुंतखब कर लीजिए और उसी से अपने नोट्स बनाइए। दूसरा बड़ा शोबा है अदबिस्तान और तहरीकें, उर्दू अदब के अदबिस्तान और तहरीकें। इस हवाले से उर्दू अदब की तहरीकें डॉक्टर अनवर सदीद साहब की किताब एक हवाले की और एक मोतबर किताब है। इसमें आपको उर्दू अदब की तमाम तहरीकें तफसील से मिलेंगी। और अगर आप तबस्सुम काश्मीरी साहब की तारीख़ लेते हैं तो उसमें 1857 तक की हिस्ट्री आपको मिलेगी उर्दू अदब की। 1857 के बाद अगर आपने उर्दू अदब की तारीख़ देखनी है तो वो उर्दू अदब की तहरीकों से भी देखी जा सकती है। अनवर सदीद साहब ने जो उर्दू की तारीख़ है उसको तहरीकों की सूरत इसमें देखा है। अच्छा, दूसरी अहम किताब है तनकीदी दबिस्तान डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की। इसमें उर्दू के जो नुमायाँ दबिस्तान हैं तनकीद के, वो मार्क्सी है, नफ्सियाती है या दीगर, इस किताब में बड़े मुफस्सल अंदाज में बयान किए गए हैं। अगला शोबा है मगरबी तनकीद। हमारी जो मशरक़ी तनकीद है उसकी बुनियाद ही मगरबी तनकीद पे है। हमारी तनकीद के जितने भी नज़रियात हैं या इस्तिलाहात हैं वो सारी इम्पोर्टेड हैं या मगरबी
تنقید سے ہی ہم نے مستعار لی ہیں۔ مغربی تنقید ہمارے BS کے پیپر کا بھی ایک بنیادی حصہ ہوتے ہیں تنقید کا۔ افلاطون، ارسطو، ایلیٹ یہ تمام پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی پبلک سروس کمیشن کے نصاب کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اس حوالے سے ارسطو سے ایلیٹ تک ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے، جو بہت ایک اچھی کتاب ہے یہ مغربی تنقید کا پوشن تیار کرنے کے لیے۔ اس کو کچھ طالب علم تھوڑا سا اس کا اسلوب جو ہے نا وہ مشکل کہتے ہیں، تو اگر یہ ذرا مشکل لگ رہی ہے تو اس حوالے سے ایک اور کتاب بھی ہے جس سے آپ مغربی تنقید کا حصہ تیار کر سکتے ہیں، وہ ہے عابد صدیق صاحب کی کتاب افلاطون سے ایلیٹ تک۔ تو اس کتاب سے بھی جو مغربی تنقید اور مغربی ناقدین کے نظریات وہ آپ اس کے نوٹس عمدگی سے تیار کر سکتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے صنائع بدائع۔ تو صنائع بدائع تیار کرنے کے لیے سید عابد علی عابد کی کتاب البیان ایک بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب البدیع کے ٹائٹل سے بھی ہے۔ تو سید عابد علی عابد کی ان دونوں کتابوں البیان اور البدیع سے یہ جو صنائع بدائع والا حصہ ہے پیپر کا، یہ عمدگی سے تیار ہو سکتا ہے۔ علم بیان اور اس کے مباحث اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو مختلف صنعتیں ہیں جو اشعار میں استعمال ہوتی ہیں، وہ تمام ہم ان سے تیار کر سکتے ہیں۔ اگلا ادب کا ایک بڑا حصہ اصناف ادب پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے اصناف ادب، تو یہ اس حوالے سے ایک بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں تمام اصناف ادب، خواہ وہ نظم کی ہوں یا نثر کی، وہ اس میں تفصیل سے ملتی ہیں۔ اگر آپ جدید لکھاریوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب کی کتاب ہے اصناف نظم و نثر، تو اس میں بھی شاعری اور نثر دونوں کی اصناف کو جو ہے نا وہ تفصیل سے اور جامع انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک کتاب خریدی جا سکتی ہے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم کتابیں ہیں، جیسے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، ڈاکٹر انوار احمد کی ایک کتاب ہے، یہ بڑی حوالے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی 150 سے زیادہ افسانہ نگاروں کا تفصیلی احوال اور ان پہ تنقید ہے۔ تو اس کتاب سے کلاسیکل ہمارے جو ابتدائی افسانہ نگار ہیں اور یا پاکستان کے بعد کے ہیں یا جدید افسانہ نگار ہیں، کوئی آپ 10 منتخب کر کے ان کی سوانح اور ان کے افسانوی مجموعے اور ان پہ تنقید، بڑے اچھے نوٹس اس سے جو ہے نا ہمارا جو افسانے کا پورا پوشن ہے وہ اس ایک کتاب سے تیار ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم کتاب ہے کشاف تنقیدی اصطلاحات۔ یہ کتاب ابوالاعجاز صدیقی صاحب نے ایڈٹ کی ہے اور مقتدرہ قومی زبان سے شائع ہوئی ہے۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات میں ہماری جو لٹریچر کی کلاسیکی ٹرمز ہیں، وہ شاعری کی ہوں یا نثر کی، وہ ہمیں اس میں بڑے خوبصورت انداز میں تفصیل سے ملتی ہیں۔ تو یہ ہم نے شاعری کی اصطلاحات ہوں یا نثر کی، وہ ساری کشاف تنقیدی اصطلاحات سے عمدگی سے تیار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ طالب علم عموماً پوچھتے ہیں کہ کوئی گائیڈ بکس بھی ہمیں ریکمینڈ کیجیے، تو عموماً میں گائیڈ بکس ریکمینڈ نہیں کرتی، کیونکہ گائیڈ بکس ایک تو جو ہے نا کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تو ہمیں شارٹ کٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے ان میں جو ڈیٹا ہوتا ہے، جب ہم اتنا سارا ڈیٹا ایک دم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ نہ تو یاد ہوتا ہے نہ ہی ازبر ہو سکتا ہے۔
اگر ہم خود نوٹس بنائیں گے، مطالعہ کریں گے اوریجنل ٹیکسٹ کا اور خود نوٹس بنائیں گے تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی یاد ہوتی جاتی ہیں یا ہماری شخصیت کا، ہمارے شعور کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ تو گائیڈ بکس کی بجائے اپنے نوٹس بنائیے۔ اپنے گائیڈ بکس صرف اس نیت سے لیجئے کہ آپ اس میں پیپر کا پیٹرن دیکھیں گے یا اس میں ایم سی کیوز کس طرح سے آنے ہیں یا گزشتہ پیپر آپ کو مل جائیں گے، تو اگر ان پہ مکمل تکیہ نہ کیجئے۔ گائیڈ بکس بے شمار دستیاب ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے کچھ جو باقیوں سے بہتر ہیں ان میں سے میں کچھ دو ایک آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے اردو جرنل ہے، سہیل بھٹی صاحب کی کتاب ہے یہ۔ اس کے علاوہ انمول اردو لیکچرر گائیڈ ہے، یہ بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے بڑی اہم کتاب کلید اردو ہے ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب کی، اور ذخیرہ فن بھی ایک کتاب ہے۔ ان میں سے کسی ایک گائیڈ بک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، تمام لینے کی یا تمام کا مطالعہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک گائیڈ بک لے لیجئے، وہ بھی تیاری اور اپنے مطالعہ کے بعد پیپر کا پیٹرن یا گزشتہ پیپر دیکھنے کے لیے، یا یہ جانچنے کے لیے کہ ہماری کتنی تیاری ہے، کیونکہ اس میں پیپر کئی جو ہیں وہ سیمپل پیپر ملتے ہیں، تو ان کو حل کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری کتنی تیاری ہے یا کون سا جس کی نہیں ہے۔ ان تمام کتب کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو، بے حد شکریہ۔